سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے سبق تدبیر و حرب 1 کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور اب تدبیر و حرب 2 کا ترجمہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 8ویں قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قال الوزیر زعموا ان ناسکا اصاب من رجل بقرۃ حلوبا۔ وزیر نے کہا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک عابد نے ایک آدمی سے دودھ دینے والی گائے پالی۔ عابد کو گائے مل گئی، حلوباً بقرۃ حلوباً دودھاری گائے، دودھ دینے والی گائے مل گئی، پالی، یعنی اوپر جو بیان کیا ہے اب یہ مثال یہاں پر دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تھا کیسے ہوا، تو وزیر کہہ رہا ہے زعموا ان ناسکا اصاب من رجل بقرۃ حلوبا۔ وزیر نے کہا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نیک یعنی عابد شخص جن کو ایک آدمی سے گائے مل گئی، دودھاری گائے مل گئی، فانطلق بها يقودها الى منزله، وہ اس کو لے کر چلے اور وہ اس کی رسی کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف آگے آگے چلے۔ قاد یقود الدابہ کے ساتھ ہوتے ہیں جانور کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلنا۔ وزیر نے کہا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک عابد نے ایک آدمی سے دودھاری دودھ دینے والی گائے پالی، وہ اس کو لے کر چلے، فانطلق بها، وہ اس کو لے کر چلے، یقودها الى منزله، وہ اس کو یعنی اس کی رسی کو پکڑ کر آگے آگے اپنی گھر کی طرف چلے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اور فانطلق بها یقودها الى منزله کا صرف ایک ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو لے کر چلے گھر کی طرف۔ فعرض له لص اراد سرقتها، کہ اچانک ان کے یعنی عابد کے سامنے ایک چور آیا، یعنی راستے میں چلتے چلتے ایک چور ملا۔ اراد سرقتها، وہ اس گائے کو چرانا چاہتا تھا، چوری کرنا چاہتا تھا۔ واتبعه شیطان یرید اختطافها، اور اس کے پیچھے یعنی عابد کے پیچھے ایک شیطان ہو لیا، یرید اختطافها، جو اس کو یعنی عابد کو اچکنا چاہتا تھا، جو عابد کو اچکنا چاہتا تھا شیطان، وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ فقال الشیطان للص، تو شیطان نے چور سے کہا من انت، تم کون ہو؟ واتبعہ، ہو کی ضمیر عابد کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ شیطان نے عابد شخص تھا تو ان کو اچکنا چاہتا تھا، یعنی ان کو اپنے انڈر میں اور اپنی گرفتاری میں کرنا چاہتا تھا۔ واتبعہ شیطان یرید اختطافها، اور شیطان ان کے یعنی عابد کے پیچھے ہو لیا، ان کو اچکنا چاہتا تھا، یرید اختطافہ، ان کو وہ اچکنا چاہتا تھا۔ فقال الشیطان للص، شیطان نے چور سے کہا من انت، تم کون ہو؟ قال، اس نے کہا انا اللص، میں چور ہوں، اريد ان اسرق هذه البقرة من الناسك اذا نام، میں اس گائے کی عابد سے چوری کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اس گائے کو عابد سے چرا لینا چاہتا ہوں جب وہ سو جائیں، میں اس گائے کو عابد سے چرا لینا چاہتا ہوں جب وہ سو جائیں۔ فمن انت، تو چور نے کہا تم کون ہو؟ قال، تو اس نے کہا انا الشیطان، میں شیطان ہوں، اريد اختطافه اذا نام واذهب به، میں ان کو اچکنا چاہتا ہوں یعنی عابد کو، اذا نام، جب وہ سو جائیں، واذهب به، اور میں ان کو لے کر چلا جاؤں۔ پھر چور نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں اس کو اچک لینا چاہتا ہوں یعنی عابد کو اچکنا چاہتا ہوں جب وہ سو جائیں، اور میں اس کو یعنی عابد کو لے کر چلا جاؤں۔ فانتہیا علی هذه المنزل، یہ دونوں اسی گفتگو پر گھر پہنچے، یعنی عابد کے پیچھے پیچھے گھر پہنچے۔ فدخل الناسک منزلہ، تو عابد اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔
ودخل خلفہ، اور یہ دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئے، اور یہ دونوں بھی ان کے پیچھے داخل ہو گئے۔ وادخل البقرۃ فربطها فی زاویۃ المنزل، اور عابد نے گائے کو داخل کیا اور اس کو گھر کے ایک کنارے باندھ دیا، اور عابد نے گائے کو داخل کیا یعنی گائے کو گھر کے اندر کیا اور اس کو گھر کے ایک کونے میں باندھ دیا یا گوشے میں باندھ دیا۔ وتعشى ونام، اور انہوں نے شام کا کھانا کھایا اور سو گئے، یعنی عابد نے شام کا کھانا کھایا اور وہ پھر سو گئے۔ اختطف یختطف، اختطافاً کے معنی ہوتے ہیں اچک لینا، اچکنا۔ عرض لہ، سامنے آنا، پیش ہونا۔ انتہا کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا۔ زاویۃ، زوایا، گوشہ، کنارہ۔ تعشى یتعشى تعشیا، شام کا کھانا کھانا۔ فاقبل اللص والشیطان یأتمران فیہ، تو شیطان، چور اور شیطان دونوں مشورہ کرنے لگے ان کے سلسلے میں، عابد کے سلسلے میں۔ فیہ، عابد کے سلسلے میں چور اور شیطان دونوں مشورہ کرنے لگے۔ ائتمر یأتمر ائتمارا، آپس میں مشورہ کرنا، باہم کوئی مشورہ کرنا۔ پھر چور اور شیطان یہ دونوں ان کے سلسلے میں آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ واختلف علی من یبدأ بشغلہ اولا، اور ان دونوں نے آپس میں اس کام کو پہلے کون شروع کرے گا، ان دونوں نے بات کی، یعنی واختلفا، اور ان دونوں نے اختلاف کر لیا اس بات پر کہ اس کام کو پہلے کون شروع کرے گا، یعنی پہلے گائے کو کون لے گا یا پھر پہلے عابد کو کون اچک لے گا، کیا شیطان پہل کرے گا یا یہ چور پہل کرے گا۔ ان دونوں نے اس بات میں اختلاف کر لیا۔ واختلف علی من یبدأ بشغلہ اولا، اور ان دونوں نے اس بات میں اختلاف کر لیا کہ کون اس کام کو پہلے شروع کرے گا۔ فقال الشیطان للص، تو شیطان نے چور سے کہا، ان انت بدأت باخذ البقرة فربما استيقظ وصاح، چور نے شیطان سے کہا اگر تم گائے کو پکڑنے، یعنی گائے کو پکڑنے کی شروعات کرتے ہو تو ممکن ہے کہ وہ جگ جائیں، وصاح، اور چلائیں اور چیخ دیں، واجتمع الناس، اور لوگ جمع ہو جائیں، فلا اقدر علی اخذہ، تو میں ان کو پکڑنے پر قادر نہیں ہو سکوں گا۔ یعنی یہ شیطان کہہ رہا ہے اگر تم نے پہل کی، تم نے شروعات کی گائے کو پکڑنے سے، تو ہو سکتا ہے، فربما، تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، استيقظ، کہ وہ عابد جگ جائیں، وصاح، اور چیخ دیں، چلائیں، واجتمع الناس، اور لوگ جمع ہو جائیں، فلا اقدر علی اخذہ، تو میں ان کو پکڑنے پر یعنی ان کو اچکنے پر قادر نہیں ہو سکوں گا۔ فانظرنی ریثما آخذہ، تو تم مجھ کو تھوڑی سی مہلت دو کہ میں ان کو جو ہے اچک لوں، ان کو پکڑ لوں، یعنی عابد کو۔ ہو کی ضمیر عابد کی طرف جا رہی ہے۔ ریثما یعنی تھوڑی سی مہلت دو۔ فانظرنی ریثما آخذہ، تو یہ شیطان کہہ رہا ہے تم مجھ کو تھوڑی سی مہلت دو، اتنی مہلت کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ ریثما ای حیثما، فانظرنی ریثما آخذہ، کہ تم مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دو، میں ان کو پکڑ لوں۔ وشأنک وما ترید، پھر تم جو چاہو، یعنی تمہاری اپنی مرضی، جو چاہو وہ کرو۔ اور ریثما یہاں پر ہے حیثما کے معنی میں۔ فأشفق اللص إن بدأ الشيطان باختطافه فربما استيقظ، تو اور باقی یہ بتا رہے ہیں وشأنک وما ترید، اور باقی تمہاری اپنی مرضی، جو چاہو وہ کرو۔ تو چور ڈرا اس بات سے کہ اگر شیطان نے اس کی شروعات کی، اس کو پکڑنے کی شروعات کی، یعنی اگر شیطان نے اس کو اچک لینے کی شروعات کر دی، فربما، تو ممکن ہے، استيقظ، وہ جگ جائیں،
فلا يقدر على اخذ البقرة، تو وہ قادر یعنی چور قادر نہیں ہو سکے گا گائے کو پکڑنے پر۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیدار ہو جائیں، جگ جائیں، تو وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ وہ گائے کو لے لے، پکڑے، چوری کر لے۔ فقال، تو چور نے کہا لا نہیں، بل انظرنی انت حتی اخذ البقرۃ، بلکہ تم مجھ کو مہلت دو یہاں تک کہ میں گائے کو پکڑ لوں، چوری کر لوں۔ وشأنک وما ترید، پھر تمہاری اپنی مرضی، اور باقی تمہاری اپنی مرضی جو چاہو وہ کر۔ وشأنک وما ترید، پھر تمہاری اپنی مرضی جو چاہو وہ کرنا۔ فلم یزال فی المجادلۃ ہکذا حتی نادى اللص، وہ دونوں اسی طرح لڑائی کر ہی رہے تھے یہاں تک کہ چور نے آواز لگا دی، چور چلانے لگا، ایھا الناسک انتبہ، اے عابد بیدار ہو جاؤ، انتبہ بیدار ہو جاؤ، جگ جاؤ، فہذا الشیطان یرید اختطافک، یہ شیطان تم کو اچک لینا چاہتا ہے۔ ونادى الشیطان، پھر شیطان نے بھی آواز لگا دی، ایھا الناسک انتبہ، اے عابد تم جگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، فہذا اللص یرید ان یسوق بقرتک، یہ چور تمہاری گائے کو چرانا چاہتا ہے، تمہاری گائے کو چوری کر لینا چاہتا ہے۔ فانتبہ الناس وجیرانہ باصواتہما، تو پھر ان دونوں کی آواز سے عابد اور ان کے پڑوسی جگ گئے۔ عابد اور ان کے پڑوسی، الناس سے مراد ہے یہاں پر عابد۔ فانتبہ الناس وجیرانہ باصواتہما، تو عابد اور ان کے پڑوسی ان دونوں کی آواز سے بیدار ہو گئے، جگ گئے۔ وہرب الخبیثان، اور یہ دونوں خبیث بھاگ گئے۔ قال الوزیر الاول الذي اشار بقتل الغراب، پہلا وزیر جس نے کوے کے قتل کا مشورہ دیا تھا، اس نے کہا، اس پہلے وزیر نے کہا جس نے کوے کو قتل کا مشورہ دیا تھا، اظن ان الغراب قد خدعکن، میرا خیال ہے یعنی میں گمان کر رہا ہوں کہ کوے نے تم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ قد خدعکن، خدع کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا۔ میرا خیال ہے، اظن میرا خیال ہے، میں گمان کر رہا ہوں کہ کوے نے تم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ قد خدعکن ووقع کلامہ فی نفس الغبی منکن موقعہ، اور اس کی بات تم میں سے بعض بے وقوف کے دل میں مکمل طور پر اتر گئی ہے۔ موقعہ مفعول مطلق، اور اس کی بات یعنی کوے کی بات تم میں سے بعض بے وقوف کے دل میں مکمل طور پر اتر گئی ہے۔ فتريدن ان تضعن الرأي في غیر موضعه، تو تم لوگوں نے رائے کو غلط جگہ میں رکھا ہے، تم لوگوں نے رائے کو غلط جگہ میں رکھنا چاہا ہے۔ فی غیر موضعہ یعنی اس کے علاوہ کی جگہ میں، یعنی جہاں پر رائے کو مشورے کو رکھنا چاہیے اس کے علاوہ کی جگہ میں تم لوگوں نے رائے کو رکھنا چاہا ہے۔ فتريدن ان تضعن الرأي في غیر موضعه، تو تم لوگوں نے رائے کو غلط جگہ میں رکھنا چاہا ہے۔ فمہلا مہلا ایھا الملک عن هذا الرأی، تو اے بادشاہ اس رائے کو بالکل چھوڑ دیجئے۔ مہلا مہلا یعنی امہلا، یہ تاکید کے لیے، تکرار کے لیے ہے، معنی ہوتے ہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ مہلاً رکنا، ٹھہرنا، یعنی بالکل ترک کر دینا کسی چیز کو۔ تو اے بادشاہ اس رائے کو بالکل چھوڑ دیجئے، اس رائے سے آپ رک جائیے۔ فلم یلتفت الملک الی قولہ، تو بادشاہ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اس وزیر کی بات کی طرف توجہ کچھ بھی نہیں دی۔ فلم یلتفت الملک الی قولہ، تو بادشاہ نے اس کے بات کی طرف، اس کے قول کی طرف توجہ نہیں دی۔ وامر بالغراب ان یحمل الی منازل البوم، اور اس نے یعنی بادشاہ نے کوے کے سلسلے میں حکم دیا کہ کوے کو الوؤں کے گھر میں لے جایا جائے، اٹھا لے جایا جائے، یعنی کوے کے سلسلے میں حکم دیا کہ اس کو الوؤں کے گھر میں لے جایا جائے، داخل کیا جائے۔ ویکرم، اور اس کے ساتھ عزت اور اس کی عزت کی جائے، یعنی اس کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کیا جائے۔
وَيُسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا، اور اس کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی جائے، وَرَفَقَ بِالْغُرَابِ، اور اس نے کوے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، یعنی بادشاہ نے، وَلَمْ يَزْدِدْ لَهُ إِلَّا إِكْرَامًا، اور اس نے یعنی بادشاہ نے اور اس کے عزت و اکرام میں اضافہ کیا، یعنی بادشاہ نے اس کی عزت و اکرام میں اضافہ کیا، اور یعنی اس کا ترجمہ اگر اس طرح کریں وَلَمْ يَزْدِدْ، اور اضافہ نہیں کیا اس کے سلسلے میں مگر اکرام کا، عزت و اکرام کا، یعنی بادشاہ نے اس کی عزت و اکرام میں اضافہ کیا، حَتَّى إِذَا طَابَ عَيْشُهُ وَنَبَتَ رِيشُهُ، یہاں تک کہ جب اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی اور اس کے پر اگ آئے، وَنَبَتَ رِيشُهُ، اور اس کے پر اگ آئے یعنی جم گئے، اس کے پر جو پر اکھڑ گئے تھے، پچھلے اسباق میں جو آ چکا، اس کے پر اور اس کی دم اکھاڑ دی گئی تھی اور وہ بالکل بیچارہ اور مریل ہو گیا تھا، تو یہاں پر اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی، اچھی ہو گئی، وَنَبَتَ رِيشُهُ، اور اس کے پر نکل آئے، اگ آئے، وَاطَّلَعَ عَلَى مَا أَرَادَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ، اور کوا اس سے باخبر ہو گیا جس چیز کا اس کو پتہ لگانا تھا، یعنی جس چیز کا اس کو پتہ لگانا تھا اس سے کوا باخبر ہو گیا، یعنی الوؤں کے سلسلے میں جس چیز کا اس کو پتہ لگانا تھا کہ ان لوگوں کی قیام گاہ کہاں ہیں، ان لوگوں کے دروازے کہاں ہیں، یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے یہ باخبر ہو گیا۔ راغ روغت، راغ کے اصلاً معنی ہوتے ہیں اس طرح اڑنا، اس طرح اڑ جانا جس میں دھوکہ ہو، ایک اڑان بھری جو دھوکہ دینے والی اڑان تھی، ایک ایسی اڑان بھری کوے نے جو دھوکہ دینے والی اڑان تھی، یعنی ایک بارگی دھوکہ دے کر وہ اڑ گیا کوا الوؤں کے پاس سے۔ راغ روغة فأتى أصحابه بما رأى وسمع، تو وہ کوا دھوکہ دے کر ایک بارگی اڑ گیا، فأتى أصحابه، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، بما رأى وسمع، اس کے ساتھ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا۔ اصلاً اتا بھی کے معنی ہوتے ہیں لے کر آنا، کوئی چیز لے کر آنا، کوئی خبر لے کر آنا، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس وہ چیز، وہ خبر لے کر آیا جو اس نے دیکھا اور سنا۔ کیا دیکھا اور کیا سنا؟ یعنی وہ الوؤں کے پاس اس لیے گیا تھا تاکہ وہ ان کی پناہ گاہ سے اور ان کے ٹھکانوں سے اور ان کی قیام گاہ سے اور ان تمام چیزوں سے مطلع ہو جائے، باخبر ہو جائے جہاں سے وہ لوگ حملہ کرتے ہیں، ان کے دروازوں سے، ان ساری چیزوں سے باخبر ہو گیا۔ فقال للملک، تو اس نے بادشاہ سے کہا، انی قد فرغت بما كنت اريد، کہ میں اپنے ارادے سے فارغ ہو گیا ہوں، یعنی جو میں چاہتا تھا اس سے میں فارغ ہو گیا ہوں۔ ولم يبق الا ان تسمع وتطيع، اور اب باقی نہیں رہ گیا مگر یہ کہ آپ سنیں اور اطاعت کریں، اب صرف یہی باقی رہ گیا ہے کہ آپ سنیں اور اطاعت کریں۔ قال له، بادشاہ نے اس سے کہا، انا والجند تحت امرک، کہ میں اور لشکر اور تمام لشکر تمہارے حکم کے تحت ہوں۔ انا والجند تحت امریکا، کہ میں اور تمام لشکر تمہارے حکم کے تحت ہوں، تمہارے زیر حکم ہوں۔ فاحتکم کیف شئت، تو تم جیسا چاہو ویسا حکم دو، جو چاہو وہ حکم دو۔ فاحتکم کما شئت، جیسا چاہو ویسا حکم دو، یہ 8ویں قسط تھی۔